فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ انوار قرآن کی آج آخری کلاس ہے اور آج ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں سورہ لقمان پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور سب خوبیوں سے سراہ ہوا ہے. حضرت لقمان حکیم اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن پاک کی اس پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا. محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارخ کے ایک بیٹے باحور کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے. اور مورخین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت لقمان حکیم. حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے. مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو منصب نبوت کے اظہار کی اجازت مل گئی تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کرنے لگے. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا. اب سارے حیران ہوں گے کہ وہ 8 باتیں کون سی ہیں جو 4000 انبیاء کرام کے مشترکہ ہو سکتی ہیں. اچھا، ایک بات یہ بھی رکھیے کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ایک وقت میں کئی 100 انبیاء کرام بھی موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں تھا کہ ایک وقت دنیا میں ایک ہی نبی ہو. کوئی بعد میں پریشان ہو جائے 4000 انبیاء کے پاس کیسے حاضری دی، آپ کی عمر 1000 برس ہے. تو ایک وقت میں کئی 100 انبیاء ہوتے تھے، اور کتنوں کے پاس حاضری دی آپ نے. تو اس طرح یہ ایک اعتراض جو تھا وہ دور ہو جائے گا. تو وہ 8 چیزیں کون سی ہیں جن کو آپ نے 4000 انبیاء کرام علیہم السلام کے کلاموں سے چن کر یاد کیا. تو نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، یعنی جب نماز پڑھنے لگو تو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہونا چاہیے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز اس طرح ادا کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یوں پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ تو کنفرم ہی ہے. نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کھانا خوب اچھے طریقے سے چبا کر کھاؤ. دانتوں کا کام جو ہے وہ حلق سے اور معدے سے نہ لو. یا یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم نہ کھاؤ، یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی چیز نہ کھاؤ جس سے گلے کو نقصان ہوتا. نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو. تم کسی کی عزت کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا. نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کہ زبان کی حفاظت یا تو پھر بندہ بول کے کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے،
یا بول کے کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں۔ تو جب کہیں مجلس میں بیٹھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس ہی اچھی ہونی چاہیے، جہاں سے صرف دین کا علم ملے، وہاں بیٹھنا چاہیے۔ بالفرض اگر کسی جگہ بیٹھ بھی گئے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ وہ مجلس کیسی ہے، تو پھر اپنی زبان کی حفاظت رکھو، اور جب بھی بولو اچھی بات بولو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اچھا، یہاں ایک روایت بھی عرض کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دکھ درد کے وقت دعا جلدی قبول ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جب حالات اچھے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ تو جو خوشی کی حالت میں، مسرت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، پھر غمگین جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ موت کو یاد رکھو۔ موت کی یاد یہ دنیا کی لذتیں ختم کر دیتی ہے۔ موت کی یاد اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ موت کی یاد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندے کو لگا دیتی ہے۔ تو اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو، یعنی جو خود نیکیاں کی ہیں ان کو بھلا دو۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہو، کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہو، تو پھر اس کی نگاہوں کی طرف نہ دیکھو۔ کسی کو صدقہ نفلی جو دیتے ہیں وہ بھی دو، تو اس کی نگاہوں کی طرف نہ دیکھو، اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو، وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ تو نگاہیں جھکا کے صدقہ کر دو۔ تو صدقہ کرنے کے بعد کبھی تانا مت دو، جتاؤ نہیں، نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلا کرے اس کے ساتھ بھلا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بھلا نہ کرے، برا کرے، اس کے ساتھ برا نہ کرو، کہ اس کی برائی خود ہی اس کو کفایت کر جائے گی۔ مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت جب کوئی تانا دیتا ہو، جب کوئی تذلیل کرتا ہو، ایسے وقت میں اگر بندہ حسبی اللہ کہے، حسبنا اللہ پڑھ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک بی بی، لوگ اس کو چورنی کہتے تھے، تو وہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ کہتی حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی گود میں پڑے ہوئے بچے کو بولنے پہ قدرت دی، اور اس نے بول کے اس کی گواہی دے دی کہ یہ بی بی چورنی نہیں ہے بلکہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا نا، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ہاں، بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں ان کی شکایت کرنا حاکم وقت کے پاس بالکل جائز اور درست ہے، لیکن اگر کوشش کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر برداشت ہی کرنا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ حضرت لقمان جو تھے یہ نبی تھے یا ولی تھے؟ تو حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا، جس طرح خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند جو رملہ کے قریب ہے وہاں موجود ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں، اور اس جگہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام بھی مدفون، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ دیکھیں، روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن اگر نیکیوں کے باوجود تنگی و تکلیف ہو، پریشانیاں ہوں، تو پریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، جس طرح انبیاء کرام کو آزمایا۔ تو آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ اچھا، حکمت کیا چیز ہے؟ عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، یعنی تمام کاموں میں بندہ جو بھی کہے وہ درست ہو، اور جو بھی بولے وہ درست ہو۔ ٹھیک ہے، اصابت فی الامور کا نام حکمت ہے۔
اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد سے اور کوشش سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند مرتبہ۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند جن کا نام انعم تھا چند نصیحتیں فرمائیں، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ لقمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشہور ہے کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے، درزی کا پیشہ تھا، اور بعض نے کہا آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم بنا دی ہے، حکمت عطا فرما دی ہے۔ مطلب یہاں حکمت وہ دعائیوں والی نہیں ہے، حکمت کا مطلب یہ اصابت فی الامور، مطلب جو بھی میں کہتا ہوں اب اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہ بات درست ہو جاتی ہے اور وہی حق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائے اور ہمارے سینے کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی حکمت سے معمور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔